عوامی نمائندے ہوں گے، وہ بل لے کے آئیں گے، وہ میجورٹی سے 2/3 کی جڑ ہم نے یہاں سے کھولی ہے، جس سے مغرب کو ڈیپ پینیٹریشن ہمارے اسلامی دائرہ عمل میں علاقہ جات میں آئی ہے۔ مغرب کافر مغرب، جس کو آج بہت زیادہ پینیٹریشن مسلم دنیا مشرق اسلامی کے اندر ملی ہوئی ہے، کیا راستہ ہے ان کا؟ عوامی نمائندگی۔ وہ ٹھیکیدار، وہ سپروائزر مانیٹر بن کے بیٹھتے ہیں، کامن ویلتھ میں ہو، وہ یورپی پارلیمنٹ یونین میں ہو، وہ کہتے ہیں ہم آبزرور کا مقام رکھتے ہیں، مبصر کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم تمہارے اسلامی سربراہی کانفرنس میں آئے، رابطہ عالم اسلامی میں آئے، ایک ایک ملک میں جائیں، ہم تمہارے اندر عوامی آزادیوں کے استقرار کے آبزرور ہیں۔ اور یہ دیکھ لو مسلمان ملکوں بیچاروں کا حال، کافر مغرب کے آبزرور سیاسی آزادیوں کے حوالے سے موجود، اور ہم ان کو سلیوٹ مارنے پر مجبور۔ مگر پوری اسلامی دنیا میں اللہ کی شریعت، اللہ کی حاکمیت، اللہ کا قرآن، محمد ذیشان کا فرمان، اس پر کتنا عمل ہے؟ صدر، سفیر، وزیر، حکمران، سیاستدان، عدالتی افراد کتنے عمل پیرا ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر کوئی مانیٹرنگ سیل اس کے لیے نہ موجود ہے، نہ اس کی آواز اٹھائی جا سکتی۔ انہوں نے ملکوں کا نام ہی دے دیا ریپبلکن۔ ریپبلکن ریپبلکن کے معنی کیا ہے؟ بہت بڑی سیاسی بدعت۔ ریپبلکن کے معنی عوامی فیصلے کے ساتھ، عوامی مینڈیٹ کے ساتھ۔ اگر عوام چاہے مسکین اسلام کو قبول کر لینا تھوڑا بہت، تو ریپبلکن پاکستان اسلامی ہو جائے گا تھوڑا بہت۔ اور اگر ریپبلکن فیصلے سے پاکستانی لوگ کہتے روشن خیال چاہیے، سیکولر چاہیے، تو پھر یہ خالی ریپبلک آف پاکستان ہو جائے۔ دیکھو نا، ہمارا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور اگر لا سمح اللہ جیسے ایجنڈے ہمارے پاس ہیں، اگر ہم سارے پاکستانی ویسے ہو جائیں تو پھر یہ پیپلز ریپبلک آف پاکستان ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، یہ سٹیٹس جب اسلام کو دو، اللہ کہتا ہے ٹھڈے پر جاؤ، تم نے میرے اسلام کو اپنی ریپبلکن ذہن کے تابع کر دیا، جاؤ میں تمہارے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ او میرے بھائیوں، بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے دین، اسلامی خلافت، اسلامی سیاست، اللہ کی شریعت، اس کی طرف پلٹنا۔ اسلامی سیاست اسلامی خلافت کا قیام کرتی ہے۔ جمہوری سیاست مغربی طرز سیاست کو فروغ دیتی ہے، جمہوری سیاست مغربی نظاموں کو فروغ دیتی ہے۔ آج جتنا فتنہ پاکستان میں کھڑا ہے، اللہ کی قسم میں حلف سے کہتا ہوں، پورے استقصاء کے ساتھ کہتا ہوں، ساری سیاسی جماعتوں اور فوجی آمریتوں کا مکمل جائزہ تجزیہ اپنے سامنے رکھ کے کہتا ہوں، سب سے بڑا فتنہ ہمارے اس پاک ملک میں پلید انگریز کا نظام ہے۔ کسی بات کا مطالبہ کرو، کسی کے لیے دعوت دو، منبر و محراب میں کوئی وعظ و ارشاد کرو، کہیں گے جی عوام اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور عوام چونکہ کثیر ہیں، وہ میجورٹی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی محمد، آپ کتنی بھی حرص کر لیں، اکثر الناس ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ كَافِرُونَ، میجورٹی ہمیشہ کافروں کی رہے گی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ،
अक्सरियत इंसानों की फासिक, गुनाहगार और बदकार रहेगी। अब ये जितना अजाब पड़ा हुआ है हर किसी को, चाहे वो अपोजिशन के बेचारे हों, चाहे वो हुकूमत के हरकारे हों, उनको अजाब क्या पड़ा हुआ है? मेजॉरिटी शो करो, तुम मेजॉरिटी शो करो, पापड़ बेलो, झूठ बोलो, कर्जे खाओ, कर्जे बांटो, मुल्क लूटो, मेजॉरिटी शो करो ताकि मेजॉरिटी डिसिसिव हो जाए। जितना अदाब इस वक्त मुल्कों में पड़ा हुआ है, तुर्की में और पाकिस्तान में सबसे बड़ा, मेजॉरिटी किसके साथ है? जिसके साथ मेजॉरिटी हो जाएगी उसको हुकूमत का हक दिया जाए। ओ मेरे भाइयों, अकल के अंधे ना बनो, अल्लाह की कसम, हुकूमत का हक सिर्फ अल्लाह को वहदहू ला शरीक को है। आलम इस्लाम में तो हुकूमत का हक किसी और हुक्मरान को, किसी सियासतदान को, सियासी जमाती, सियासी टोले के किसी मुतालबा कुनिंदगान को हक हुकूमत नहीं। एक आदमी आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मुझे मेरी कौम पर अमीर बना दे। अमीर नहीं, मेरे कबीले का बैकग्राउंड है, मुझे अपने कबीले पर अमीर बना दे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? चल तू मेजॉरिटी शो कर, तुझे बना दे। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना वल्लाहि, बेशक हम, अल्लाह की कसम, ला नुवल्ले, हम कभी हुकूमत नहीं देंगे, आदम किसी को, यतलुबहु, जो कहे मुझे बना दो, औ यहरिसु अलैहि, या राल टपकाता फिरता हो, लालच करता हो। और मेरे भाइयों मुसलमानों, अल्लाह की कसम, हुकूमत का तलबगार, मरीज, बीमार, काबिले इलाज शख्स व फर्द होता है। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वामे मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। इस उम्मत, इस मिल्लत में, और मेरे भाइयों हुक्मरानों और जालिम सियासतदानों, अल्लाह की कसम, जो इस उम्मत में हुकूमत चाहता है, अल्लाह का नबी साफ फैसला दे गया, बेशक हम, अल्लाह की कसम, ला नुवल्ले, हम कभी वाली नहीं बनाएंगे आदम किसी को, यतलुबहु, जो कहे मुझे बनाओ। क्यों नहीं बनाएंगे? इसलिए कि वो मरीज है, वो चाहता है कि लोग मेरे ताबे हों। इस्लाम दीन है, इस्लाम चाहता है लोग अल्लाह के ताबे हों। देखो ना, सोचने की बात है, हम हुकूमत क्यों नहीं देंगे उसको जो मांगे? इसलिए कि जो मांगता है वो आमरीयत चाहता है, हुक्म चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, अवेल करना चाहता है, ऊंचा होना चाहता है, मसावात तोड़ना चाहता है। कहता है लोग मेरे ताबे हो, लोग मेरे नीचे हो, मैं हुक्म का सोटा रखूं, लोग मेरे मातहत हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह चाहता है लोग मेरे बंदे हो, सारे बराबर हो, उनका हुक्मरान उनके बीच खड़ा होता हो। जब मेरा मुअज्जिन ऐलान करे हय्या अलस सलाह, हुक्मरान भी आए, सदर भी आए, चपरासी भी आए, एक मस्जिद में एक सब में खड़े हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई अकड़ फू ना हो, कोई बदी बुराई ना हो, सब अल्लाह के इबादत में इकट्ठे खड़े हो। इन्ना वल्लाहि, अल्लाह की कसम, हम ला नुवल्ले, वाली नहीं बनाएंगे आदम किसी को भी, कितना खड़तेज क्यों ना हो, कितनी मेजॉरिटी क्यों ना रखता हो। यतलुबहु, जब उसके अंदर कैंसर है, वायरस, बैक्टीरिया है, तलब इख्तिदार का, बीमार है वो अंदर से, कहता मेरे हुक्म हो, मेरी कुर्सी हो, लोग मुझे, मेरे सामने झुक के चलें, मुझे सल्यूट करें। अल्लाह कहता यही तो बीमारी कैसर की, फिरौन की, किसरा की थी, यही तो नमरूदों, चंगेजों, हामान, कारून की थी। यतलुबहु औ यहरिसु अलैहि,
اللہ کی قسم جو طلب رکھتا ہو, جو حرص رکھتا ہو, محمد ذیشان نے فرمایا, قسم کھا کے بتلایا, ہم اس کو حکومت نہیں دیں گے. حضرت عمر بڑا دبدبا تھا, بڑا روب تھا, دل میں خیال آیا کہیں میں سلطان تو نہیں بن گیا, اللہ مجھے پکڑ لے. تو حاکمیت چلاتا تھا, حکم. صحابہ پاس بیٹھے کہنے لگے سلطان انا ام خلیفتن. او میرے ساتھیوں, نبی کے صحابہ, مجھے بتلاؤ میں تمہارے اندر کیا سمجھتے ہو مجھے, کہ میں سلطان ہوں کہ خلیفہ ہوں؟ سلطان انا ام خلیفتن. اور نونیوں, کافیوں, چودھریوں, وردیوں, باسکٹوں والوں, اللہ کی قسم تم نے اسلامی نظام سیاست کو پڑھا ہوتا تو تم کو پتا ہوتا, عمر 13 ملکوں پر خلیفہ. کیا شان ہو سکتی تھی, کیا آمدان ہو سکتی تھی, پر اسلامی تربیت, عقیدہ, سنت, سیرت, اسلامی سیاست. کہنے لگے سلطان انا ام خلیفتن. اور نبی کے صحابہ میرے بارے میں فیصلہ دو, میرا رولز آف بزنس تمہارے سامنے ہے, کوڈ آف کنڈکٹ میرا تم نے دیکھا. سلطان انا ام خلیفتن, کیا میں سلطان ہوں یا خلیفہ ہوں؟ سامنے صحابی تھا, اس نے عمر کی خوشامد نہیں کی, اصول بتلایا. کہنے لگے اگر آپ خزانے سے بغیر حق کے لیں اور بغیر حق کے خرچ کریں تو سلطان ہے, اور اگر آپ حق کے ساتھ لیں اور حساب کے ساتھ خرچ کریں تو خلیفہ. اور نیب کے ڈائریکٹروں, اللہ کی قسم عمر سے سیاست سیکھو, صحابہ سے اقتصاد سیکھو. گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل. اور انگریز بے ایمان کی غلامی میں لفظی گردان رٹنے والوں, خلیفہ پوچھتا ہے سلطان انا ام خلیفتن. صحابی کیا جواب دیتا ہے, اللہ کی قسم صحابی کہتا ہے عمر اگر بیت المال سے ایک پیسہ حساب سے لے, حساب سے خرچ کرے تو خلیفہ ہے, اگر بے حساب لے اور بے حساب خرچ کرے تو سلطان. پولیٹیکل سائنس کا ڈپارٹمنٹ کیا پڑھاتا ہمیں آج؟ نیپولین بوناپارٹ, ونسٹن چرچل, ابراہم لنکن, ملعون, پلید, کافر, اللہ کے باغی, شریعتوں کے مفرور, مجرم, انسانوں کے مجرم, ان کے افکار, قاعدے, قانون, کورس بنا کے ہم اپنے بچوں کو, طالب علموں کو ماسٹر لیول پر جی پولیٹیکل سائنس پڑھا رہے ہیں. کیا ڈیلیکیٹ فرق کیا صحابی رسول نے, اللہ کی قسم. کہتا ہے امیر المومنین عمر اگر بیت المال سے ایک پیسہ اپنے اختیار سے لے لے, اپنی مرضی سے صرف کرے تو سلطان ہے, اور اگر اللہ کے دیے حق سے پیسہ لے اور حساب دے کے خرچ کرے تو خلیفہ ہے. اور میرے بھائیوں, مسلمان دنیا میں اپنی حکومت کے لیے نہیں, اللہ کی قسم علاقائی اپنے اپنے مطالبوں کے لیے نہیں, عوامی مینڈیٹ کے لیے نہیں, مسلمان دنیا میں کھڑا ہوتا ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. اللہ کا حکم, اللہ کا قانون, اللہ کا فیصلہ مردوں کے لیے کیا ہے, عورتوں کے لیے کیا ہے, صدروں سفیروں کے لیے کیا ہے, حکمرانوں جرنیلوں کے لیے کیا ہے, جنگ و امن میں کیا ہے, عدل و انصاف میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے حقوق و فرائض کیا رکھے ہیں, وراثت میں کیا, کہ ایک ایک چیز میں, ایک ایک عمل میں اللہ کو مستقر مستحکم کیا جائے, یہ حاکمیت الہیہ ہے. اور عوام کو پوجا جائے تو یہ حاکمیت طاغوتی ہے. اور آج ہم اللہ اکبر کھاتے اللہ کا دیا ہے اور گن گاتے ہیں عوام کے. عوام سیکرڈ, عوام مقدس, عوام آزاد,
عوامی فریڈم اور فریڈمز میں اینڈ لیس فریڈم، جنس کی آزادی، سیکس کی آزادی، کمانے کی آزادی، اڑانے کی آزادی، ہر طرح کی آزادیاں، ہر طرح کی آزادی. آپ دیکھ لیں پاکستان میں خبر درج ہو گئی، کل کا اخبار اٹھا کے دیکھ لو. نوائے وقت میں نے پڑھا، کئی اور لوگوں نے بتلایا، 2 لڑکیاں کورٹ میں پہنچ کے، لڑکیاں آپس میں 2 عورتیں شادی کو رجسٹر کروا رہی. یہ تمہارا قومی ملکی میڈیا، 2 لڑکیاں ایک میجسٹریٹ کے پاس پہنچ کر اپنے آپ کو شادی رجسٹر کروا رہی. سعودی عرب جیسے ملک میں ہم جنس پرست کسی کوٹھی کے تہ خانے میں جشن منا رہے ہیں. ابھی وہاں پولیس ان کو مار دھاڑ پکڑ دھکڑ کر رہی ہے، لیکن جو عوامی آزادیوں کا، میرے بھائیوں، عوامی حکومت بت ہے، عوامی سوچ، عوامیت، گورنمنٹ آف دا پیپل بت ہے. یہ بت حکم اللہ کے مقابل. مسلمان دنیا میں کیوں کھڑا ہے؟ محمد الرسول اللہ کیوں آیا ہے؟ اللہ کا قرآن کیوں اترا ہے؟ صحابہ کرام نے دنیا سے ٹکر کیوں لی ہے؟ تاکہ اللہ رب، ملک، الہ، مالک بھی وہ ہے، حکمران بھی وہ ہے، معبود بھی وہ ہے، پالنہار بھی وہ ہے، اور اس کے لیے اللہ کا بندہ کھڑا ہو، اپنا مال، جان، سب کچھ اس کے لیے قربان کرے. یمن میں قتل ہو گیا، یمن میں اللہ اکبر قتل ہو گیا. خبر بیت الخلافہ کو پہنچی، پر قاتل پکڑا نہیں گیا، قصاص نہیں ہوا. کچھ عرصہ گزرا، مقتول کے ورثاء نے خلیفہ کو اپیل کر دی، ہمارا قتل ابھی تک بے بدلہ ہے، اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہوئی. حضرت عمر ابن الخطاب نے گورنر کو لکھا، اس کو سختی کی تاکید کی، کیا وجہ ہے؟ گورنر نے جواب میں خط بھیج دیا، امیر المومنین، صنعاء کا شہر ہے، بڑے بڑے سیاستدانوں کا، یمنی قبائلی سرداروں کا شہر ہے، مجھے علم ہوا ہے کہ کچھ بڑے لوگ اس قتل میں شریک ہیں، لہذا تفتیش میں دھاندلی ہو گئی، قاتل سامنے نہیں آیا. صنعاء کے بڑے لوگ جو باصلاح باحیثیت ہیں وہ اس قتل میں مجرم ہیں. کسی کا اشارہ ہوگا، کسی کا کنایا رہا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت عمر نماز سے پہلے خط مل گیا، طبیعت متلون، غضب فاروقی جوش میں نماز مختصر کی، کاتب کو بلایا، خط لکھوایا، کہا تیز رفتار قاصد روانہ کرو. خط کے اوپر ایک کورنگ لیٹر لگایا، گورنر سے کہا، گورنر کو کورنگ لیٹر میں ایڈریس کیا، کہا میرا خط نہیں کھولنا، صنعاء میں منادی کروا، سارے شہر کے بڑے لیڈر اکٹھے کر، جب سارا صنعاء تیرے چوکیدار کہے صنعاء پورا جمع ہو گیا، تب میرا خط کھول کے پڑھ کے سنو. گورنر نے منادی کرائی، صنعاء شہر جمع ہو گیا، باہر میدان لگ گیا. جب چوکیداروں نے کہا صنعاء چوکیدار نوکر رہ گیا ہو تو رہ گیا ہو، بڑے سارے آ گئے. عمر کا خط کھول کے گورنر نے پڑھا، اللہ اکبر، من امیر المومنین عمر الفاروق. کہتے ہیں گورنر سے، اللہ کی قسم اگر مجھے علم ہو گیا کہ صنعاء کا پورا شہر اس قتل میں شریک ہے، واللہ لاقتلنہم جمیعا، اللہ کی قسم سارے صنعاء شہر کو ایک قصاص میں قتل کر دوں گا. گورنر نے خط سامنے پڑھا، یہ عمر نے خط لکھا ہے،
تم قبائلی سردار صنعاء کے سارے جمع ہو. عمر کا یہ خط ہے. کیا کہتا عمر؟ کہتا اللہ کی قسم ایک نفس بغیر حد قتل ہو گیا, اس کا قصاص نہیں دیا, اللہ کی حد نہیں لگی. عمر قسم کھا کے کہتا ہے لو علیم تو اگر مجھے پتا چل گیا پورے صنعاء شہر نے یہ قتل کیا, اللہ کی قسم اقتلنہم جمیعا, ایک ایک کی گردن اتار دوں گا ایک حد کے لیے. تیسرے دن عصر سے پہلے پہلے صنعاء کے سرداروں نے قاتل پکڑ کے گواہیوں کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ گورنر کے سامنے پیش کیا. گورنر نے کہا وفد تیار کرو. عمر بہت ناراض ہے, مجھے نہیں علم وہ تم میں سے کس کس کی گردن اڑا دے. دیر اتنی ہو گئی, اللہ کی شریعت کے نفاذ میں یہ قافلہ جائے گا مدینہ منورہ, عمر فیصلہ کرے گا. قاتل عمر کے سامنے پیش کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ. اور میرے بھائیوں اپنا ذہن بدلو. 20ویں 22ویں گریڈ کے سیکرٹریوں, اسلام آباد تھا یہ, اللہ کی قسم اب اسلام برباد ہو رہا ہے اس ملک میں. اور یاد رکھو جب تم اللہ کی حاکمیت قائم نہیں کرو گے قسم باللہ میرا رب عوام کی ساری بنیادیں توڑ دے گا. اللہ تعالیٰ عوام کے سارے اثاثے تباہ کر دے گا. اللہ نے قوموں کو اور ملکوں کو تباہ کیا جب قوموں اور ملکوں نے اللہ کی شریعت کو رد کیا. ہم ایک شریعت رکھتے ہیں, ہمارے اندر ایک دعوت ہے, نبوت ہے, عقیدہ توحید ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. الف لام میم سے والناس تک ہمارے پاس افسانہ تاریخ کی کتاب نہیں, ہمارے پاس سیاست کی کتاب ہے, تعلیم کی کتاب ہے, تنظیم کی کتاب ہے, تدبیر کی کتاب ہے, سوشیولوجی کی کتاب ہے. اللہ کی قسم ہمارے پاس ادات حکم ہے, حاکمیت کی کتاب ہے, مکمل کتاب. اللہ نے فرمایا تبیانا تفصیلا لکل شیء, اے بندے مسلمان تجھ سے متعلق ہر مسئلے کا پورا حل اس قرآن میں موجود. وما علیہ محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. تاریخ اسلامی میں امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے. سب لوگ الحمدللہ حضرت معاویہ کی تاریخ و سیرت سے واقف ہیں. ان کے سیاسی تدبر اور سیاسی فہم و فراست کا بہت غلغلہ اور شہرہ تھا. ایک مرتبہ حضرت معاویہ اما عائشہ کی خدمت میں رضی اللہ عنہا, اما جی کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے مجھے نصیحت کیجیے, ام المومنین نصیحت فرمائیے. حضرت عائشہ کہنے لگیں اگر تم اللہ کو راضی رکھو اور پوری دنیا کی پرواہ نہ کرو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ کو راضی رکھو, تمہاری سب سے بڑی سوچ یہ ہو تم امیر المومنین ہو, بڑی حکومت قوت حکم. ایک بات کا خیال رکھنا کہ اللہ کو راضی رکھنا, اللہ کا حکم نہ ٹوٹے, اللہ کی شریعت نہ روٹے, اللہ ناراض نہ ہو جائے. تم یہ فکر کرنا, یہ نہ سوچنا کہ لوگ روٹ جائیں گے, ساری دنیا ناراض ہو جائے تو اللہ کو راضی رکھ لے, تیرا کچھ نہیں بگڑے گا. اور اے معاویہ بن ابی سفیان میں تجھے نصیحت کرتی ہوں, اگر تو نے اللہ کو ناراض کر لیا اس لیے کہ لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں, چاہے ساری دنیا تجھ سے راضی ہو جائے تو نہیں بچے گا. یہ نصیحت کس کی ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ, نبی پاک کی سب سے پیاری بیوی ام المومنین. صحابہ مائی صحابہ کی خدمت میں آ کے نصیحتیں پوچھا کرتے تھے, مسئلے پوچھا کرتے تھے, فتویٰ لیا کرتے تھے. امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اما جان نصیحت کیجیے. کہنے لگی معاویہ اللہ کو راضی رکھ, اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کر, ساری دنیا تجھ سے روٹھ جائے, اکیلا اللہ کو تو بچا لے, راضی رکھ لے, کوئی تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا.
اور اگر تو بھٹک گیا ساری دنیا تجھ سے راضی ہو جائے، ایک اللہ تجھ سے روٹھ جائے، دنیا تجھے بچا نہیں سکے گی، تو تباہ حال ہو جائے۔